3 میجر ایونٹ جو ہیں ان کا انعقاد کیا گیا، جس میں ایکس پینٹنگ، ایک ڈشز کمپٹیشن اور پوسٹر کمپٹیشن۔ سب کیمپس ٹوبا ٹیکسنگ میں 4 ایونٹ جو ہیں ہم نے ڈفرینٹ جو ہیں ان کو آرگنائز کیا، جن میں ایکس کے حوالے سے ایگزیبیشن، اس کے علاوہ ایک ڈشز کمپٹیشن، اس کے علاوہ پوسٹر کمپٹیشن، اور ایک ایونٹ جو ابھی ہمارا رہ گیا ہے وہ ہے ایکس ایٹنگ کمپٹیشن۔ یہاں یہ بات بتلانا ضروری سمجھتا ہوں کہ آج کا جتنا بھی یہ ایونٹ سب کیمپس ٹوبا ٹیکسنگ میں آرگنائز ہو رہا ہے، اس میں سب سے اہم رول جو ہے ہمارے اسپانسرز کا ہے۔ اس ایونٹ کو ہوسٹ کرنے میں زرعی یونیورسٹی سب کیمپس ٹوبا کے ساتھ ساتھ کمالیہ چیپٹر جو ہے اس کا اہم رول ہے، جس میں چودھری شاہد اقبال گجر صاحب ہیں، اس میں ملک محمد شریف صاحب ہیں، فیصل آباد سے حاجی الطاف حیدر صاحب ہیں، ملک محسن علی صاحب کنوینر ایکسپورٹ ہیں، رانا غلام مصطفیٰ صاحب جو ہے وہ بھی آج کے اس ایونٹ کے ہوسٹ ہیں، اور اس کے علاوہ خالد سلیم ملک صاحب اور ڈاکٹر ریاض صاحب جو ہیں یہ آج کے ایونٹ کے ہوسٹ ہیں۔ سب کیمپس ٹوبا ٹیکسنگ کے ساتھ ان کا ہر حوالے سے اشتراک شامل ہے۔ یہاں ایک اور بات بھی بتلاتا چلوں کہ یہ جو 4 ایونٹس تھے ان کے لیے مختلف کیش پرائزز جو ہیں وہ سپانسر ہوئے مختار فیڈز کی طرف سے، چودھری حسین احمد صاحب کی طرف سے۔ 3 ایونٹس جو ہیں وہ مکمل ہو چکے ہیں، چوتھا ایونٹ جو ہے ابھی آپ کے سامنے جو ہے یہ مکمل ہو جائے گا۔ تو ہم مشکور ہیں مختار فیڈز کے، اور چودھری حسین صاحب کے ریپرزنٹیٹو یہاں پہ بیٹھے ہیں، فیاض احمد چٹا صاحب ان کے نیشنل مینیجر ہیں، کہ انہوں نے یہ 4 ایونٹس جو ہیں ان کے کیش پرائزز سپانسر کیے۔ اور وہ میں بتلا دوں کہ ایگزیبیشن کے لیے 12,000 فرسٹ پرائز، 10,000 کیش پرائز سیکنڈ پوزیشن کے لیے، اور 8,000 تھرڈ پوزیشن کے لیے۔ سیم پرائزز جو ہیں یہ ریپلیکیٹ کرتے ہیں ایگ ڈشز کمپٹیشن میں، کیونکہ ایگ ایٹنگ کمپٹیشن اور پوسٹر کمپٹیشن جو ہے یہ انڈیویجول ایونٹس ہیں۔ اس کے لیے فرسٹ پرائز 5,000 روپیز، سیکنڈ پرائز 3,000 روپیز اور تھرڈ پرائز 2,000 روپیز۔ پوسٹر کمپٹیشن ایز ویل ایز فار ایگ ایٹنگ کمپٹیشن وہ بھی مختار فیلڈ نے اسپانسر کیا ہے۔ تو اس ایونٹ کے کنوینر ہیں واصف شفیق صاحب، جو کہ ایوننگ پروگرام کے کوآرڈینیٹر بھی ہیں اور اس ایونٹ کے انچارج بھی ہیں۔ تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ اس ایونٹ کو پروسیڈ کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے بہت شکریہ جی ڈاکٹر صاحب، اور اس وقت تمام جو آڈینس بیٹھی ہے ان کے نمائندے یہاں پہ کھڑے ہیں۔ انڈے کھانے کا ورلڈ کپ سٹارٹ ہونے جا رہا ہے جی، تو آپ نے اپنی ڈگری سے جو یہ پارٹیسپینٹس ہیں ان کو سپورٹ بھی کرنا ہے۔ اور لاسٹ ایئر جو انڈے کھانے کا ورلڈ کپ تھا وہ آپ کو پتا پولٹری سائنس نے ون کیا، اور آج پولٹری سائنس کو کمپیٹ کرنے کے لیے یہاں بہت ساری ڈگریز ہیں، جن کے اندر زوالوجی، پولٹری سائنس، بی بی اے کیمسٹری، ایچ این ڈی کمپیوٹر سائنس، اینیمل سائنس، آئی ٹی، باٹنی، بائیو کیمسٹری، فزکس، انگلش، میتھ، ایل اے ڈی اور پی اے ڈی۔ تو آج یہ کمپٹیشن جو ہے یہ بہت ہی واسٹ ہو چکا ہوا ہے، اور ہم آپ کو زیادہ انتظار نہیں کرائیں گے۔ میں صرف رولز بتانا چاہ رہا ہوں جی۔ رولز یہ ہیں کہ ہر پلیٹ میں جو ہیں وہ 6 انڈے ہیں، 2 منٹ کا ٹائم ہے۔ یا تو 2 منٹ میں جس نے پہلے انڈے ختم کر لیے ونر ہوگا۔ چھیل کے کھانے انڈے، یہ سن لیجئے گا، پچھلی دفعہ ایک بندہ چھلکے سمیت کھا گیا، تو چھلکے سمیت اگر کھائیں گے تو آپ ایونٹ سے باہر ہو جائیں گے، یہ میں بتا رہا ہوں۔ آپ کے چھلکے یہاں پہ ایویلیویٹ کرنے ہیں۔ ججز میں میرے ساتھ ڈاکٹر ملیحہ اور ڈاکٹر طارق صاحب یہاں پہ موجود ہیں، جنہوں نے بعد میں چھلکے بھی ایویلیویٹ کرنے ہیں اور پھر پوزیشن کا جو ہے وہ اعلان کرنا ہے۔ تو جی میں اپنے ساتھ جو ججز ہیں ان کو کہتا ہوں کہ اگلی سٹاپ جو ہے وہ ساتھ آپ اپنے ایکٹیویٹ کر لیں۔ جب میں 3 to 1 دوں گا کمپٹیشن سٹارٹ کر دیں گے، تو جی آپ سب لوگ اپنی نشستوں پہ کھڑے ہو جائیں۔ 6 انڈے دیکھ لیں جی سب کے پاس۔ کون جیتے گا آج؟ کون جیتے گا؟ تو یہ 2 منٹ کے بعد پتہ لگنے والا ہے کہ آج پولٹری جیتے گی کہ نہیں جیتے گی۔ تو 12 پچھلا ورلڈ کپ پولٹری کا ہی ہے۔ تو اب ہم سٹارٹ کرنے جا رہے ہیں جی انڈوں کا عالمی مقابلہ۔ 3 2 1 سٹارٹ۔ بہت اعلیٰ جی، بہت اعلیٰ، کیا بات ہے۔
से जाएंगे, साइलेंट नहीं रहना चाहिए। तो जी 5000 का इनाम आईटी से और फिजिक्स में सफल मुकाबला, आईटी और फिजिक्स का 5000 का इनाम। और देखा जाए तो आईटी और यहाँ पे आईटी नंबर 1 आईटी से और जोलॉजी से, जोलॉजी फर्स्ट, आईटी सेकंड, तीसरे पे कौन है जी? पीएचडी देखिए जी, मैडम जज करें जी इनको, बाकी रोक दें जी। अब जजेस फैसला करेंगे, हाँ जी, टाइम देख के बताएं जी। ज़ूलॉजी और फिजिक्स और आईटी के अंदर मुकाबला देख के बताएं जी पोजीशंस को। ये नंबर 1 पे आईटी नंबर 2 और एनडी नंबर 3। भाई खाया अपनी से ओए तू लगे खान लग गया सीगा ओ भाई नोटी ओ तू नमक ला खान लग गया तो मले बिलाल करो सर आगे जा पूरे वक्त तक kenapa ya? Baru ke caca cepetnya mbak. मिर्जा कितने मिर्जा तो नहीं खड़ा नहीं और ये कुछ बाहर कार ले आने के लिए
सामान, फैकल्टी, एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ, तलबा और तालबात के इमा पर पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन की आला क़यादत, दीगर मेहमानान गिरामी और बिलखसूस आज की इस तकरीब के मेहमान खसूसी मलिक साजिद अवान साहब, सेंट्रल वाइस चेयरमैन, उनको दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ और उनका तह दिल से मशकूर हूँ कि उन्होंने अपनी गुनागू मसरूफियात में से फुर्सत के लम्हात चुनकर आज की इस तकरीब को रौनक बख्शी। पोल्ट्री एसोसिएशन और ज़रई यूनिवर्सिटी सब कैंपस टोहाटे के बाहमी इश्तराक से इनाकात पजीर है। हाजरीन, दुनिया में पहली मरतबा अंडे का आलमी दिन 1996 में इंटरनेशनल एग कमीशन ने वियना में होने वाली कॉन्फ्रेंस में इसका इजरा किया और ये दिन हर साल अक्टूबर का सेकंड फ्राइडे जो है उसमें पूरी दुनिया में बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और इसी तरह सब कैंपस टोबा टेक्सिंग भी हर साल इस दिन को पूरी धूमधाम के साथ इसका इनाकाद करती है, जिसमें पाकिस्तान पोल्ट्री एसोसिएशन जो है उसका हमारे साथ भरपूर तावन रहता है। आज के दिन का मकसद पब्लिक के अंदर अवेयरनेस क्रिएट करना, शऊर बेदार करना अंडे की ग़िज़ाई अहमियत के हवाले से कि इसका इंसानी जिस्म और ज़हनी नशो नमा पर जो मुस्बत असरात हैं उनको उजागर किया जाए। और इसके लिए पहले एक स्लोगन हुआ करता था, खाएं एक अंडा रोज़ाना, रहे तंदुरुस्त व तवाना। अब ये स्लोगन भी चेंज हो चुका है। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि खाएं 2 अंडे रोज़ाना, रहें तंदुरुस्त व तवाना। हाजरीन, आपको मालूम होना चाहिए कि एक सेहतमंद जिस्म के अंदर ही सेहतमंद दिमाग और सेहतमंद दिमाग के अंदर ही एक मस्बत सोच परवान चढ़ती है जो कि अक़वाम की तरक्की में नहायत अहम किरदार अदा करती है। आज की इस तकरीब का बाकायदा आगाज़ पाक हस्ती के पाक नाम से जो परवरदिगार आलम है। हाज़रीन महफिल, ये कुरान पाक का इजाज़ है कि जब कोई खुशलहान कारी कुरान पाक की आयात को तरन्नुम की लड़ियों में पिरोता है तो सुनने वाले अपने आप पर अनवारो तजल्लियात की बरसात महसूस करते हैं। मैं तलावत के लिए इन अशार के साथ मदू करूँगा। मुश्तगिल हूँ वो खराम नाज देता है मुझे, मुश्तगिल हूँ वो खराम नाज देता है मुझे, अर्श तक गुंजाइश परवाज देता है मुझे। शब के पर्दे में मुझे करता है अंजाम आशना, शब के पर्दे में मुझे करता है अंजाम आशना, दिन की सूरत में एक नया आगाज़ देता है मुझे। जब मैं लौट आता हूँ दश्ते 4 सू को छान कर, जब मैं लौट आता हूँ दश्ते 4 सू को छान कर, दिल में छुप जाता है और आवाज़ देता है मुझे। कुरान पाक की तलावत की सआदत हासिल करेंगे मोहम्मद वकार अजीज़, HND 3rd सेमेस्टर से। मोहम्मद वकार अजीज़। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. صدق اللہ العظیم. جزاک اللہ. رسم محفل بھی ہے، قانون قدرت بھی اور تقاضۂ ایما بھی کہ جہاں ذکر خدا ہو وہاں ذکر مصطفیٰ کی صدائیں ضرور بلند ہوا کرتی ہیں، کیونکہ کتاب ہستی کے سر ورق پر جو نام احمد رقم نہ ہوتا، وجود ہستی ابھر نہ سکتی، وجود لوح و قلم نہ ہوتا، زمین نہ ہوتی، فلک نہ ہوتا، عرب نہ ہوتا، عجم نہ ہوتا، یہ محفل کون و مکان نہ ہوتی اگر وہ شاہ امم نہ ہوتا. عقیدت کے گل نشاور کرنے کے لیے تشریف لاتی ہیں عائشہ نسیم HND. حدود طائر سدرا حضور
وزرے یونیورسٹی سب کیمپس کے ننھے منھے طلباء و طالبات سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ویلکم اور اپنے مخصوص انداز میں استقبالیہ پرفارمنس کے لیے اسٹیج پہ تشریف لائیں۔ جونیئر لیبارٹری اسکول سب کیمپس ٹوبا ٹیک سنگھ کی طالبات۔ ادارہ ڈاکٹر ضیاء الرحمان سے ہے جو طلباء و طالبات کو عملی اور تکنیکی تربیت فراہم کرنے کے ساتھ ساتھ ادارہ خاصہ کی ترقی اور سربلندی کے لیے عملی اقدامات اٹھا رہے ہیں۔ میں ان کے بارے میں صرف یہی کہوں گا، علم و شعور و آگہی و دانش کی گفتگو، علم و شعور و آگہی و دانش کی گفتگو، جو بھی کرے جہاں بھی کرے ہے گوہر نایاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں آج ورلڈ ایگ ڈے 2022 کے موقع پر تشریف لانے والے تمام مہمانان گرامی کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں اور خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج ہمارے یہ جو پروگرام ہے، ہمارے وائس چانسلر صاحب پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان صاحب کی خصوصی ہدایت پر یہ ترتیب دیا گیا ہے، لیکن وہ اپنی کچھ مصروفیات کی وجہ سے آج اس پروگرام میں تشریف نہ لا سکے۔ اب میں ذرا ذکر کرنا چاہتا ہوں پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن اور پاکستان پولٹری انڈسٹری کے ان رہنماؤں کا، جن میں ملک محمد ساجد عوان صاحب سینئر وائس چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن، جناب عبدالقیوم صاحب ممبر پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن CEC، جناب رضا محمود پرسن صاحب ایکس سینٹرل چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن، جناب رائے منصب علی صاحب ایکس چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن، جناب چودھری عزیز صاحب شامل ہیں۔ میں ان کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شمولیت پر خوش آمدید کہتا ہوں۔ جناب، پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن نے ہمیشہ اس کیمپس پر اپنا دست شفقت رکھا، جن میں بالخصوص ڈاکٹر محمد ارشد حنیف صاحب ایکس چیئرمین پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن، جو میں سمجھتا ہوں اس کیمپس کے بانیوں میں شامل ہیں۔ آج جو کچھ بھی ہے یہ ان کا اس میں کلیدی رول ہے، تو میں ڈاکٹر ارشد حنیف صاحب کے لیے تالیاں کا کہوں گا۔ اس کے علاوہ ملک محمد شریف صاحب CEO چودھری فیڈز، چودھری شاہد اقبال گجر صاحب، چودھری عبدالعزیز صاحب، رانا غلام مصطفیٰ صاحب، حاجی الطاف حیدر صاحب، چودھری عظمت صاحب، رانا شہزاد صاحب، چودھری شبیر صاحب، فیاض چٹھا صاحب، ڈاکٹر محمد ریاض صاحب، عبدالجبار مان صاحب، یہ سب لوگ آپ کی تشریف آوری سے اس کیمپس میں ہمارے حوصلے بڑھے ہیں، آپ نے ہمارا مان بڑھایا ہے، آپ نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ یہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن کا کیمپس ہے۔ تو میں آپ کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، اور میں اس بات کا بھی اعتراف کرتا ہوں کہ جب بھی کوئی ہمارے کیمپس میں کوئی فنکشن ہوا، کوئی گورنر کا وزٹ ہو، ورلڈ ایگ ڈے ہو، تو ہمیشہ مالی معاونت جو ہے وہ پاکستان پولٹری ایسوسی ایشن بالخصوص ہمالیہ چیپٹر نے ہماری مالی معاونت بھی فرمائی اور ہمیں اپنا قیمتی وقت بھی دیا۔ سر، یہ کیمپس 2005 میں معرض وجود میں آیا اور ٹوبا اور کمالیہ کی کمیونٹی کے اصرار پر BSc آنرز پولٹری سائنس کا اجرا کیا گیا،
اور یوں یہ پاکستان کا پہلا واحد ادارہ ہے جس میں سب سے پہلے بی ایس سی آنرز پولٹری سائنس کا آغاز کیا گیا، اور آج ہمارے 600 سے زیادہ طالب علم فارغ التحصیل ہو کر پاکستان کے مختلف پولٹری انڈسٹریز، فیڈ مل، ہیچری میں اپنا جوہر صلاحیت منوا رہے ہیں۔ اور اسی بنیاد کو، اسی ڈگری کی افادیت کو مد نظر رکھتے ہوئے پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان صاحب نے 2005 میں یہاں ایم فل اور پی ایچ ڈی پولٹری سائنس کی ڈگری کا اجرا کیا، اور اب تک تقریباً 70 سے زیادہ اسٹوڈنٹس ایم فل پولٹری سائنس کر چکے ہیں، اور 6 طلبہ پی ایچ ڈی کی ڈگری عنقریب حاصل کرنے جا رہے ہیں۔ اس کے علاوہ لوکل کمیونٹی کی ڈیمانڈ پر مزید 13 ڈگریوں کا اجرا کیا جا چکا ہے، جس سے ہمارے اسٹوڈنٹ کی تعداد اب تقریباً 3000 کے لگ بھگ ہے، اور اس سال جب سے کیمپس بنا ہے سب سے زیادہ ایڈمیشن اس سال ہوا ہے، تو میں سمجھتا ہوں یہ بھی ایک خوشائند بات ہے۔ اور اس وقت ہائر ایجوکیشن کی ڈگری کے پروگرام کرنے والا سب سے زیادہ ضلع بھر میں یہ واحد ادارہ ہے۔ اس کے علاوہ یہ جو آپ کو انفراسٹرکچر نظر آ رہا ہے، یہ بھی پروفیسر ڈاکٹر اقرار احمد خان صاحب کی مرحوم منت ہے، جنہوں نے پلاننگ کمیشن سے پورے فائٹ کر کے 500 ملین اس کے لیے ون کیا، اور یہ جو بلڈنگ آپ کو نظر آ رہی ہے یہ اسی کی وجہ سے ہے۔ اس کے علاوہ یہ ہمارے 4 اس پولٹری کے یونٹس جو ہیں وہ تیار ہو چکے ہیں، جس میں ہیچری یونٹ، فیڈ مل اور انوائرمنٹ کنٹرول پولٹری ہاؤس۔ تو یہ اس کو یہ 5 سال سے بند پڑے تھے، تو میں ایک دفعہ پھر ڈاکٹر ارشد نیر صاحب کا اور ڈاکٹر ریاض صاحب کا دل کی اتھاہ گہرائیوں سے شکر گزار ہوں، جنہوں نے ان 4 یونٹس کو چلانے میں ہماری مکمل معاونت کی، اور آج یہ 4 یونٹ چل رہے ہیں، اور انشاءاللہ بہت جلد ہم ان کو آؤٹ سورس کرنے جا رہے ہیں۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں اس کیمپس کی بہت، اس سے ہمارے نہ صرف ریونیو میں اضافہ ہوگا بلکہ ہمارے اسٹوڈنٹ جو ہیں وہ انٹرنشپ کریں گے، پریکٹیکل کریں گے، اور ان کو یہاں سے پریکٹیکل ٹریننگ حاصل ہوگی۔ اس کے علاوہ کچھ 2-3 باتیں میں اور کہنا چاہتا ہوں، آپ کے گوش گزار کرنا چاہتا ہوں کہ اس کیمپس میں بچوں کو ٹرانسپورٹ کی سہولت پچھلے 5 سال سے بند کی ہوئی تھی، تو یہ میں نے آتے ہی سب سے پہلے یہ ڈیسیژن لیا کہ ہم نو پروفٹ نو لاس بیسس پر ہم نے یہ ٹرانسپورٹ چلا دی ہے، اور تمام بچے جو ہیں وہ شہر سے اس کیمپس تک ہماری بسوں میں آ جا رہے ہیں۔ لیکن ہمارے لیے لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہمارے پاس صرف 3 بسز ہیں، جبکہ ہمیں مزید بسز کی ضرورت ہے۔ اس کے علاوہ ہمارے پاس ایک ہی گرلز ہاسٹل ہے، اور بہت ساری بچیاں یہاں سے داخلہ چھوڑ کے جا چکی ہیں کہ ہم ان کو گرلز ہاسٹل فیسلٹی نہیں دے سکتے۔ تو یہ بھی میری ریکویسٹ ہے، پولٹری انڈسٹری بیٹھی ہے، یا ارباب اختیار سے میری ریکویسٹ ہے کہ ہمیں ایک گرلز ہاسٹل اور دیا جائے، تاکہ ہم اپنی بیٹیوں کو، ہم اپنی بچیوں کو زیادہ تحفظ سے ہم رہائش فراہم کر سکیں۔ اور اس کے علاوہ ہمارے پاس جب سے یہ یونیورسٹی 2005 سے بنی ہے، ایک ہی اکیڈمک بلاک ہے، جب ایک ہی ڈگری تھی، اب ہمارے پاس 14 ڈگریاں ہیں، لیکن ہمارے پاس جو ہے کلاس روم جو ہے وہ کم ہے۔ اس کے لیے بھی ہمیں کوئی 7-8 کمروں کی ایک بلڈنگ چاہیے، تاکہ ہم اپنے کلاسز کو پورا اس میں کر سکیں۔ اور آخر میں آج کے پروگرام کے کنوینر ڈاکٹر محمد فاروق خالد صاحب، ان کی پوری ٹیم، تمام کوآرڈینیٹر ڈگری پروگرام، اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ، اور تمام لوگ جنہوں نے آج کے ایونٹ کو اتنا خوبصورت بنایا، میں ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں، اور میں ان کے لیے بھرپور تالیاں کا آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں۔ تو اسی کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ تو پاکستان زندہ باد۔